اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام رحم اللہ عبدا احیا امرنا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری کیوں ضروری ہے. حضور والا اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو، آپ کے ذہنوں میں ہو، تو ہم نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ احیاء امر یا احیاء امر کیا ہوتا ہے. چونکہ ایام عزا کا موسم ہے، ایام عزا چل رہے ہیں اور ہم عزاداری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں مصروف ہیں. خدا کا شکر ہے کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ورنہ کسی اور کو اتنی تفصیل سے عزاداری کرنے کا موقع نہیں دیا ہے. کیونکہ 2 مہینہ 8 دن تک یہ جو عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہتا ہے، اس پر اگر احسان ہے تو بی بی زینب کا ہے، اور اس پر اور بھی اگر تفصیل میں جایا جائے تو بقائے دین کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے. اب جب بقائے دین کے لیے امام کی قربانی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. بقا کے لیے دین کی کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عزاداری کے مراتب ہوتے ہیں، اب چاہے یعنی جو عزاداری کا برپا کرنے والا ہے، پہلا اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس کا کام صرف فرش عزا کا بچھانا نہیں ہے کہ معلوم دیا خالی فرش عزا بچھا دیا اور فارمیلٹی ادا کر دی کہ صاحب آئیے، مومنین آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو بھی ٹھیک، ورنہ یا حسین کر کے تبرک بانٹ دیا. یہ ایک مجبوری میں اس طریقے کی عزاداری یعنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ جب سوسان، پیشخان اور خطیب، ذاکر، عالم یہ سب موجود نہیں رہتے تھے، یا اس کے علاوہ جیسے نوحہ خان وغیرہ کبھی نہیں آ پائے، تب انسان خالی ماتم کر کے کیا کر دیتا تھا، تبرکات تقسیم کر دیتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ یہ عزاداری ہے. یقینی طور پر اس سے انکار نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج اگر 40-45 سال 50 سال پیچھے آپ جائیے تو خود عزاداری کا نام لینا، عزاداری کے لیے کسی چیز کا پروگرام برپا کرنا، یہ خود احیاء امر میں ایک مثال تھی. کیونکہ آج سے 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کہ جہاں پر یعنی شیعت اتنے کھل کر کے نہ اپنے عقائد کا اعلان کر پا رہی تھی، نہ اپنے مذہبیات کو پر رونق بنا پا رہی تھی، نہ اپنے عملیات کو چاہے وہ ماتم کی صورت میں ہو، عزا کی صورت میں ہو، اس طریقے سے یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس طریقے سے نہیں تھی جس طریقے سے آج پوری دنیا میں بالکل شان و شوقت کے ساتھ منایا جا رہا ہے.
تو اب یہ چیزیں جب احیائے امر میں ہیں اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ آج اگر عزاداری کے فروغ ہونے کا ذریعہ اور سبب اگر آپ تلاشیں گے تو سب سے بڑا جو پلیٹ فارم انسان کو ملا ہے وہ ملا ہے یہ سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا جہاں پر نقصانات ہیں وہیں پر اگر آپ اس کو اپنے عقائد کا، اپنے مذہبیات کا، اپنی عزاداری کا اگر پرچار کا ایک ذریعہ بنا دیں، میسیجز کا ایک ذریعہ بنا دیں، اس کو اطلاع کے لیے، انفارم کے لیے آپ بنا دیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا۔ اور اس کا میرے خیال سے جتنا زیادہ فائدہ یعنی شیعوں نے اٹھایا شاید کسی نے اٹھایا ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا، لائیو کرنا شروع کر دیا، یوٹیوب پر ڈالنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیا، ریل بنا کر کے ہی صحیح ایک میسج ڈالنا شروع کیا ہے، ایک میسج ہی سے ہی دینا شروع کر دیا۔ یعنی یہ کیا تھا، یہ اس زمانے کے لیے جہاں پر ہمارے پاس مشکلات کم تھی، وہ یہ ابتدائی عزاداری بالکل ویسے ہی یہ بھی احیائے امر میں تھی۔ تو جب یہ احیائے امر میں تھی، امر کا زندہ کرنے میں تھی، تو ظاہر سی بات ہے جیسے پیغمبر نے اوائل اسلام یا صدر اسلام میں ایک نعرہ دیا تھا کہ تم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تمہیں نجات مل جائے گی، یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اگر تم صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو کیا ہو جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو کیا آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان صرف اتنی ہی سی عبارت پکڑ کر کے بیٹھ جائے تو کیا یہی خالی جملہ اس کے نجات کا باعث ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اوائل اسلام نہیں ہے، صدر اسلام نہیں ہے، شروعات اسلام نہیں ہے، بلکہ تکمیل اسلام کے بعد جو ہوتی ہے ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ جب یہی چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں عزاداری کرنے کا موقع دیا، مطلب ہم عشرے کریں، ہم خمسے کریں، ہم عزاداری برپا کریں، ہم مجالس کریں، ہم خواتین کی مجالسیں ہوں، ہم جینٹس کی مجلسیں ہوں، لیڈیز مجلسیں ہوں، کچھ بھی ہو، یعنی اگر آپ ان چیزوں کو غور و فکر کیجئے تو آپ کو کیا ملے گا، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہے تو کیوں نہ ہم اس 2 مہینہ 8 دن میں اپنے یوتھ کے لیے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے نوجوان بچے ہوں، چاہے نوجوان بچیاں ہوں، یہ 2 مہینہ بہترین ہمیں پلیٹ فارم ملا ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو کیوں نہیں کیش کرنا چاہتے ہیں، اسے کیوں نہیں کیش کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی دونوں لفظ میں استعمال کروں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے، کیونکہ یہ جب موقع ہمیں ملا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو عزاداری کیوں ضروری ہے، یہ عنوان ذہن میں رہے تب ہماری گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ عزاداری اس لیے ضروری ہے تاکہ احیائے امر ہو، عزاداری زینہ بنے، پہچان بنے، کس چیز کے لیے، احیائے امر کے لیے۔ اب یہ امر پروردگار ہو، امر رسول ہو، امر معصومین ہو، یہ ساری چیزوں کے احیاء کے لیے، زندہ ہونے کے لیے، ان چیزوں کو گسترش دینے کے لیے، وسعت دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے، یعنی یہ میں اس لیے لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ سارے مفاہیم ہمارے بچوں تک اور بچیوں تک کیا رہے، پہنچتا رہے۔ ذرا سا یعنی اگر انسان غور کرے، غور کیجئے گا تو آپ کو کیا ملے گا، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ احیائے امر جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہمیں عزاداری کا موقع ملا تو اب اسی عزاداری کو ہم کیا کریں، احیائے امر میں لے کر کے آ جائے، کیونکہ امام نے جو قربانیاں دی، جتنا ان کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جتنا تھا۔ آج اگر دیکھا جائے، کسی بھی انسان سے پوچھا جائے تو اس کی سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے، سب سے بڑی دولت انسان کی اس کے ناموس، اس کی اولادیں، اس کی نسلیں، صحیح ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ بقیہ مال کا، منال کا،
یہ دینا یہ تو انسان پھر حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ اولاد کی قربانی دی تو کیا وہ اولاد دوبارہ آ جائے گی؟ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام نے کیا کیا؟ امام نے اللہ کی راہ میں سب سے عظیم ترین قربانیاں دی، پورے خانوادے کی، پورے کنبے کی، پورے گھرانے کی، پورے خاندان کی۔ اور اگر آپ دیکھا جائے تو اس قربانی میں جناب ابو طالب کا پورا خاندان شہید ہوا ہے۔ یعنی اگر پلٹ کر کے آپ دیکھیے، جناب ابو طالب کا پورا کنبہ ہے، اب چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے ان کی بہویں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، سب یہی لوگ۔ اب ان کے ساتھ جو افراد جڑے تھے وہ افراد کون تھے؟ وہ افراد وہ تھے کہ جن کا تعلق بہت زیادہ امیر گھرانے سے نہیں تھا، وہ لوگ آئے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو جناب زہیر بن قین یہ اپنے زمانے کے، چونکہ یہ نصرانی مذہب کے تھے، عیسائی مذہب کے تھے، یہ ایک بہترین بزنس مین تھے، یعنی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ امام سے دور دور تھے، اور جب امام سے گفتگو ہوئی تو یہ انہوں نے ساری چیزوں کو ہٹا کر کے امام کی طرف آ گئے کہ نہ مجھے بزنس دیکھنا ہے، نہ مجھے مال دیکھنا ہے، نہ مجھے پراپرٹی دیکھنی، نہ کچھ۔ اس لیے کہ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے کہ اگر ہم نماز رسول سے، اولاد رسول سے اگر ہم ملحق ہو گئے، قربان ہو گئے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، ہم پورے سال بھر کماتے ہیں، لیکن پھر بھی 2 مہینہ 8 دن میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر بدلاؤ عزاداری کو لے کر کے کتنا پرسنٹ آتا ہے۔ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے، اپنے ضمیر کو اپنے نفس کی عدالت میں یا ضمیر کی عدالت میں اپنے نفس کو رکھے، سمجھ میں آ جائے گا وہ کتنا کام کر رہا ہے۔ لوگ تیاگ دیتے ہیں عزاداری کے لیے، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے فیض آباد کی ایک انجمن ہے جس میں ایک صاحب بیعت جو ہے وہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اور گورنمنٹ جاب ہے اس کی، ایسی بھی نہیں کہ مطلب ایسے ہی، وہ 2 مہینہ 8 دن چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے رہے گی ورنہ یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب آپ سوچئے کہ ہم اس سے بڑھ کر کے ہیں کہ جو اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں دولت کے لیے، ارے قربان ہے یہ ساری چیزیں، کیونکہ حسین کے معرفت شاید ہمارے پاس ابھی اتنی پیدا نہیں۔ میں آپ کو نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جتنی باتیں ہیں سب میرے لیے، میں آپ کو تو کہہ نہیں سکتا، آپ معصوم صفت ہیں، اس لیے کہ سارا خطا، جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، خطاوات، یہ تو صرف مولوی حضرات ہوتے ہیں، بقیہ عوام الناس علیہ السلام یہ معصوم صفت ہوتی ہے، اور ان کو تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کہہ دیں گے تو مولوی کو یہ اٹھا کر کے کیا کر دیں گے؟ باہر کر دیں گے۔ یہ پاورفل بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، لیکن سب کے لیے یہ فارمولا لاگو نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے مخلص ہیں، بہت سارے مومنین ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو واقعی شانہ بشانہ یعنی مشن کے چلتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ بہت سارے یعنی چہرے جو ہیں وہ شناسا ہوں۔ ابھی ایک ایران کے ٹی وی چینل پر ایک شہید کے بیوہ کا انٹرویو آ رہا، تقریباً 46 منٹ کا انٹرویو تھا ان سے، اور ان کی 2 بچیاں تھیں ان سے، وہاں کے چینل پر آ رہا تھا، دیکھ رہے تھے، 1 بار دیکھا، 2 بار دیکھا، کچھ چیزیں یعنی بار بار دیکھنے ضرورت ہوئی۔ اور میری سمجھ میں صرف اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم یعنی شناسا شخصیتوں کو جانتے ہیں، بہت سارے ایسے گمنام ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، اور عظیم یعنی
اخلاق کے اور اوصاف کے مالک ہوتے ہیں. آگے آئیے، تشریف لائیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ذرا سا ایک شہید ایران کا تھا، رضا داؤدیان، داؤد ایسی کر کے. ہم لوگ چند گنے چنے نام جانتے تھے، مطلب جتنے ٹاپ کمانڈر کے تھے. ان کے بارے میں جب بہت ساری چیزیں انٹرویو جب چینل پر آ رہا تھا اور دیکھ رہے تھے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بہت سارے افراد جو بیکنگ پشت پناہی کرتے ہیں نا، کبھی سامنے نہیں آتے، کبھی آنا نہیں چاہتے، یا کبھی مصلحت ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی کام کا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو یہ شہید وہ تھا کہ جس نے اپنی شہادت دی، اور جس صبح اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا، اسی صبح کو ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہا کہ کیا بابا آپ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، گھر نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں بیٹا ہم آئیں گے. کہا نہیں، لگتا ہے کہ آپ ہمیں تو بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے درمیان سے چلے گئے ہوں. بیٹی رو رو کر کے انٹرویو 45-46 منٹ کا ہے، اب ذرا سا دیکھیے گا. بیٹی تھی، زوجہ تھی، اور زوجہ بھی اس کا انٹرویو کہنے لگی 34 سال میں نے ان کے ساتھ بتائے. کتنے؟ 34 سال. 34 سال میں ہم یہ نہیں اندازہ لگا پائے کہ یہ کتنے قریب ہیں رہ کر کے. ہمیں نہیں پتا یہ کیا کام کرتے ہیں. مطلب اس حد تک مطلب بہت ساری چیزیں چھپائی جاتی ہیں رازداری طور پہ. ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت سارے اجلت باز اور جلباز جو ہوتے ہیں، جذباتی، انہیں بتاؤ کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ مشن میں کیا کر دیں. ایسا نہیں ہے. جو عظیم اہداف پر لگے ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، نہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہی افراد جو ساتھ ہوتے کہتے ہیں ہمیں تو بتائیے نہیں. جب مشن عالی ہوتا ہے تو کسی ایک آدمی پر ٹکا نہیں ہونا چاہیے. ان کی زوجہ کہتی ہے کہ مطلب ہم اندازہ نہیں لگا پائے، 34 سال ہم نے دیے، اور 34 سال دینے کے بعد ان کو کبھی ہم نے یعنی جھڑکتے نہیں پایا، الجھتے نہیں پایا، گھر کے اندر کوئی مشکلات نہیں پیدا کی. ہم بچوں کا خیال، ہم بیوی کا خیال، اور ایسا نہیں. کبھی کبھی یہ انٹرویو میں ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا تھا کہ انہوں نے ہمارا ہاتھ بھی بٹایا. مطلب کبھی کوئی ضرورت ہوئی، کبھی کوئی کام ہوا، کبھی ہم تھکے رہے، کہا نہیں خانم آپ بیٹھیے، ہم یہ کام کیے تھے. یعنی اب آپ سوچئے کہ مطلب اللہ جس کو شہادت کے لیے چننا چاہتا ہے کتنے عظیم اخلاق کا مالک بناتا ہے. اور جانتے ہیں یعنی ذکر کرنے کا ایک اور وہ تھا، یہ بار بار کہتے تھے کہ مطلب میری موت جو ہونی چاہیے وہ مجھے شہادت رمضان اس میں محرم میں ملنی چاہیے. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ اور ان کی زوجہ نے جو چیز بتائی، کہنے لگے کہ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے بہت عقیدت رکھتے تھے، بہت زیادہ. یعنی اپنے گھر جیسے ہمارے یہاں نوچندی کے موقع پر مجلسیں ہوتی ہیں، یہ ہر 15 تاریخ کو گھر کے اندر عزاداری کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے امام حسن مجتبی علیہ السلام. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا یہ بہت مظلوم امام ہے. کہا امام حسین اسلام کی عزاداری تو سب کرتے، پوری دنیا کر رہی ہے، ان کی جو عزاداری ہونی چاہیے کہاں ہو رہی؟ آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے کہ تاریخیں اگر شہادت ملائیے تو پیغمبر کی شہادت سے ہے، کتنا تذکرہ ہوتا ہے ان کی شہادت کا. یہ سالہ سال اپنے گھر میں یہی ان کا معمول تھا. اور اس کے بعد یہ لیٹ سویر بھی آتے تھے. ان سے ان کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں اتنے تاخیر سے آتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہے میرے کاندھوں پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، اور ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کر کے ہی کوشش کرتے ہیں بچوں کو وقت دے کر کے آئیں، ورنہ یہ جو
आगा हैं, आगा से मुराद रहबर, ये बहुत मजलूम है। अब आप सोचिए, इनका नाम कभी आपने टॉप लिस्ट में देखा? नहीं। लेकिन जब आप इन शोहदा की हिस्ट्री खंगालिए, मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि टाइम भागा जा रहा है कि मैं इनकी तफसीलात बताऊं और भी चीजें, जबकि यानी हमारे यहाँ आजादारी बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। तो अब जब ये आजादारी हमें मिली है तो इसी आजादारी के जरिए हम क्या करते हैं? लोगों के अंदर इनकलाब पैदा करते हैं। ये 2 महीना 8 दिन, क्या हम हिजरत नहीं कर सकते? हिजरत से मुराद ये नहीं है जो आप सोचें हम एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाएं। नहीं, हिजरत से मुराद ये है कि हम गुनाहों से हिजरत नहीं कर सकते? क्या हम बुराइयों से हिजरत नहीं कर सकते? क्या हम नाफरमानियों से हिजरत नहीं कर सकते? क्या हम इस्यान से हिजरत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इन चीजों में हमें पलट करके देखना है। तो अब वो चीज जो हमने शुरू में कही थी कि एक फर्श अज़ा बिछाने वाले की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। खाली फर्श अज़ा का बिछा देना काफी नहीं है, बल्कि आप देखिए कि आपने जिस सोसान को मुअय्यन किया है कितना इनकलाबी है, उसके अशार में कितना दम है। देखिए, माजरत के साथ कोई ये ना कहे कि आज से मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं एक बात वो कह रहा हूं ताकि इर्तिकाए फिक्र होना चाहिए, यानी फिक्रें और उसकी सतह बहुत बुलंद होनी चाहिए, ताकि अशार सिर्फ वही नहीं जो हमें याद है। आप पुराने उन अशारों को उठाइए, उन मरसियों को उठाइए कि जो पढ़े नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि मीर अनीस के, मिर्ज़ा दबीर की, इन लोगों के मरसिये नहीं है। मरसिये हर एक की शान में उठाइए, जिसकी शान में जो तारीख हो उसको पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो ये जो नौजवान है, ये अगर कम भी आता है तो ये जो लाइफ चल रहा है ना, ये एक इहयाए अम्र है। ये जो प्रोग्राम लाइव किए जाते हैं ये भी एक इहयाए अम्र है। क्यों? इसलिए कि जो मरसिये इन लोगों ने कहे हैं, उनका अदब, उनके अल्फाजात, उनके मतालिब, उनके उसलूब, उनके मफाहीम, उनके बन स्टेप बाय स्टेप सच सीक्वेंस से ऐसे हैं कि मान लिया पहले फजाइल हैं, कमालात हैं, खूबियां है, रजस है, शहादत है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ किसी को मुकम्मल किसी चीज के बारे में नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि हमारे यहाँ यानी मजलिस में आने वालों की या शिरकत करने वालों की कैटेगरी अलग अलग है। कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू में मजलिस में आए, बैठे, मजलिस शुरू होगी, चले गए, सब वक्त नहीं है, हम बस आए, मेरे पास कम वक्त था। हमें शिकवा इनसे नहीं है। भाई आपके पास जितना वक्त आपने दिया, अजर शहजादी जाने, क्योंकि अजर हम तो देंगे नहीं, आप कोई साहिब खाना तो देगा नहीं, अजर कौन देगा? खुदा देगा या शहजादी अहले बैत देंगे। सही है, ये देंगे। तो अब जो लोग पहले आए स्टेप, जो पहले राइट टाइम आ जाते हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंजन को स्टार्ट कर देना ये बहुत बड़ी बात है। बकिया चलती हुई गाड़ी में तो सारे मुसाफिर सवार हो जा रहे हैं, एक सलवार तो पड़िए कम से कम। तो ये जो टाइम से आते हैं ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं। तो अब जैसे सोसान हुए, ये इनके साथ जो 2-4 मोमिन हुए, ये इनका बहुत बड़ा अस्साबिकून अस्साबिकून की मंजिल में ये है, क्योंकि जो टाइम था हम नहीं आए हैं, ये पहुंचे हैं। हम कहां पर पहुंचे? हम वहां पर पहुंचे जब सोसानी खत्म हो गई, जब पेशखानी खत्म हो गई, जब मौलाना बैठ गए तब पहुंचे। जब बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जब मसाइब पे आए तब पहुंचे, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जब मजलिस से मौलाना उतर गए तब पहुंचे, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जब या हुसैन हो रहा था तब पहुंचे, कुछ ऐसे थे जो ज़ियारत हो रही थी तब पहुंचे, कुछ ऐसे थे जो हिस्सा बढ़ रहा था तब पहुंचे। सबके अपने अपने दर्जात हैं, आप इस पे ना हंसिए ना किसी को टारगेट कीजिए। क्यों? इसलिए कि जो जितने हिसाब से आएगा उसका आज उसी हिसाब से महफूज रहेगा, क्योंकि आजादारी को इहयाए अम्र में शामिल कीजिए, ताकि इसी अज़ा के जरिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, सबकी जिम्मेदारी क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को और मकसद को
عام کرنا ہے. تو جو موضوع تھا عزاداری کیوں ضروری ہے, تاکہ ہم اس کے ذریعے احیاء امر کر سکیں, امام حسین اسلام کے پیغام کی تشہیر کر سکیں, نشر کر سکیں, ان کے پیغام کو عام کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی, آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ ولایت اور سیاسی شعور. ولایت اور سیاسی شعور دوسرے خطبے کا عنوان یہی ہے, اور اسی پر ہماری گفتگو جاری ہے. کیونکہ آج ہمارے سماج میں اگر دیکھا جائے تو ہم مولائی تو ہیں, ولائی بھی ہیں, لیکن شعور کتنا ہے, سمجھ کتنی ہے, یہ بہت اہم پہلو ہے. کیونکہ اگر یہ پہلو ہمارے اندر پایا گیا تو ہم کبھی بھی دشمن کے آلہ کار بننے سے ہوشیار ہو جائیں گے. دشمن کبھی بھی, میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار, دشمن کبھی بھی مومنین کے لباس میں ویسے نہیں آتا جیسے ہم سوچتے ہیں. مومن نہیں ہوتا. مومن کا لباس کھینچتان کر کے, پہن کر کے وہ انہی کے درمیان آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ اس لیے آ جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا منافقانہ چہرہ, غیر مومن والا چہرہ لے کر کے مومنین کے درمیان حاضر ہوگا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے ایک اہم بحث چل رہی ہے, یعنی جو ہمارے ٹاپ کے ذمہ داران افراد ہیں, چونکہ آج ہمارے لیے جو سب سے اہم شخصیت ہے وہ ہے رہبر. جو سب سے بڑی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ ہمارے روحانی پیشوا, ہمارے مرجع تقلید. وہ ایران کے لیڈر الگ ہیں, لیکن جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں پوری دنیا کے وہ الگ ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ خالی وہ وہاں کے رہبر ہیں, بلکہ پوری دنیا کے روحانی پیشوا ہیں, مرجع تقلید ہیں, نائب امام ہیں, ولی فقیہ ہیں. میں اس لیے وہ کر رہا ہوں تاکہ وہ افراد کی جو رہبر سے معرفت نہیں رکھتے, رہبر کو پہچانتے نہیں ہیں, وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ صاحب رہبر چونکہ ایک لیڈر ہیں وہاں کے, اور ایران کے ٹاپ لیڈروں میں سے مین پاور, چیف کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے, تو بس یہی ہے. نہیں, یہ ایک پہلو ہے. دنیا اس دھوکے میں نہ رہے کہ مطلب کہ وہ رہبر کو کچھ کر دے گی اور کہیں پوری دنیا سے ریئیکشن نہیں ہوگا. چونکہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں رہبر کے پاس. سمجھ میں آ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ جو سیاسی شعور ہوتا ہے, بہت سارے افراد ہمارے درمیان بھی ایسے ہیں جو رہبر کی معرفت رکھنے والوں میں سے نہیں. عزاداری بہترین موقع ہے ولائی شعور کو زندہ کرنے کے لیے.
विलाई और सियासी शऊर अगर हम पैदा कर सकते हैं, अपनी नस्लों के अंदर डाल सकते हैं, बेहतरीन पैगाम दे सकते हैं, तो कैसे दे सकते हैं? ऐसे दे सकते हैं कि जो हमारे टॉप के रहनुमा हैं, लीडर हैं, जो हमारे पेशवा हैं, जो हमारे इमाम हैं, जो नाइबीन इमाम हैं, हम इनको आइडियल बनाएं। जैसे हमारे यहाँ अज़ा खानों में आपने देखा होगा कि अगर पुरानी करबला की वो सीनरी, वो तस्वीर जिसमें एक करबला का मैदान दिखाया गया है और जहां पर एक तरफ इमाम की तरफ है और चौतरफा पूरे दुश्मन का लश्कर लगा हुआ है और एक तरफ नहर फुरात है, अगर ये सीनरी, ये सीन अगर हमारी नजरों के सामने ना आया होता तो बहुत आसानी से बच्चों को समझाया नहीं जा सकता था। तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में, यानी आप चले गए जितने कदीम अज़ा खाने हैं, उन अज़ा खानों को अगर आप देखिएगा तो उनमें, उन अज़ा खानों में से ये तस्वीरें क्या होती थी? मौजूद रहती, ताकि इंसान इनडायरेक्ट मैसेज को इंसान के जहनों तक क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे। सियासी शऊर इसी को कहते हैं। यानी जहां पर जरूरी नहीं कि हमारी सारी जबान खुले, जरूरी यह है कि हमारी समझ इतनी होनी चाहिए कि हम अपने अकायद को, अपनी दीनियात को, अपने मजहबियात की हमें हिफाजत कैसे करनी, ये शऊर होना चाहिए। आजादारी को कैसे बचाना है, ये शऊर होना चाहिए। समझ आ रहा है? ताकि कहीं से नुकसानात ना हो, दुश्मन अपने मिशन में और मकसद में कामयाब ना हो। क्योंकि आपने देखा बज़ाहिर, यानी हमारा अगर देखा जाए तो शियत का पूरी दुनिया में अगर मुल्क है तो सिर्फ एक ही मुल्क तो है। बकिया 57 मुल्क में 56 मुल्क तो कम से कम मुसलमान के हैं, एक मुल्क सिर्फ शिया का है। पूरी दुनिया के शियों को अगर इस पे नाज नहीं होगा तो किस पे नाज होगा? और यही वो है कि जिसने आज जबान से नहीं अमल से बता दिया कि मर्जियत की ताकत क्या होती है। यानी ये सब चीजें क्या हैं? समझने की। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को समझेंगे नहीं, कभी भी हमारी समझ में बहुत सारी चीजें आने वाली नहीं है। अब यहां पर देखिए, एक मुल्क है शियों का जिसकी पूरी कमांड मर्जियत के हाथ में है, लेकिन दुश्मन इसके अंदर कितना नफूस पैदा कर चुका है कि उसे पता है कि रहबर कब उठते हैं, कब जाते हैं, कब सोते हैं। मतलब मैं टॉप लीडर की बात कह रहा हूं, और कहां उठते हैं, कहां जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई दुश्मन डायरेक्ट आया था? नहीं, इन्हीं के जरिए आया था, जो अपने को विलाई और मौलाई कहते हैं। इन्हीं के जरिए आया था जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, जो अपने आप को और भी बहुत सारे अलकाबात से नवाजते हैं। इन्हीं के जरिए आया था। तो अगर इंसान के अंदर सियासी शऊर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उसे ये अंदाजा ही नहीं होगा कि रहबर एक पर्सनल नहीं है, पर्सन नहीं है, एक शख्स नहीं है, शख्सियत है। पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी है। आज दुश्मन इसी चीज को क्या करना चाहता है? कंफ्यूजन पैदा करना चाहता है, इसी चीज को खुदशेदार बनाना चाहता है। अब जब अगर आप इस रहबर को नहीं पहचानिएगा तो जाहिर सी बात है फिर अइम्मा का राबिता नाइबीन इमाम के से कैसे आप पहचानिएगा? आज हमारे सामने तो इनकी तस्वीरें हैं, इनको आज हम देख रहे हैं। अगर हम इनके वफादार नहीं हुए तो कैसे गारंटी रहेगी कि इमाम जब आएगा हम उसके वफादार रहेंगे? है गारंटी? आज आप पलट करके देखिए, यही अज़ादारी करने वाले बहुत सारे नौहे खान जो टॉप लिस्टों में आते हैं, इनके कोई एक बयानात आपको मिला हो तो बता दीजिए। हिमायत में आपको एक हिमायती पैगाम देने में भी आपको दर्द होता है।
درد کیوں ہو رہا ہے؟ درد اس لیے ہوگا کہ صاحب آپ کو فلاں ملک کا ویزا نہیں ملے گا، بس یہی تو۔ ارے ویزا ملے نہ ملے، نائبین امام کے نہیں ہوں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ امام کے ہو جاؤ گے؟ سلام پڑھیے سب مل سے۔ نوجوانوں سے الحمدللہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، ماشاءاللہ یہ نمازی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، لیکن ان کے کاندھوں پر سیاسی شعور، سمجھ، ولائی شعور کتنا ہونا چاہیے؟ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہیں پر جا رہے ہیں عزاداری کے پیغامبر بن کر کے، ماتمی بن کر کے، تو ہمارا ہر عمل کیسا ہونا چاہیے؟ ولایت سے لبریز ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر عمل سیاسی شعور سے لبریز ہونا چاہیے، کیونکہ سیاسی شعور کا مطلب یہ آج کی گندی پالیٹکس نہیں ہے کہ جس کو ہم خالی ایک لفظ پکڑ لیتے ہیں سیاست، تو یہ سیاست کا تعلق جو ہے یہ اس سے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سیاست علاوی لینا ہے، سیاست شامی نہیں لینا ہے، چونکہ سیاست علاوی میں مکاری نہیں ہوتی، لیکن سیاست شامی میں سوائے مکاری کے اور کچھ نہیں ہوتا، دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ تو ہمیں کون سی سیاست لینی ہے؟ سیاست علاوی لینی ہے، یعنی وہ سیاست جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب اب ذرا سا غور کیجیے، بس میرے پاس 2-3 منٹ اور ہیں، میں آپ کی خدمت میں 2-4 منٹ اور گفتگو کروں گا، لیکن ذرا سا آپ غور کیجئے کہ اگر ہم ولائی ہیں، ولایت کے ماننے والے ہیں، تو سمجھ لیجئے خالی کربلائی لکھ لینے سے آپ کربلائی حقیقی نہیں ہو جاتے، کیونکہ یہ ٹاپ زمانے میں کربلائی اس وقت لکھا جاتا تھا جب انسان قربانیاں دے کر کے زیارت امام حسین اسلام کے لیے جاتا تھا۔ آج تو ہم اپنے کسی شخصی کام سے جاتے ہیں اور اس کے بعد زیارت بھی کر لیا تو کربلائی لکھ کر کے آ گئے، پتہ چلا ہوٹل میں وقت زیادہ گزرا اور امام حسین صاحب پہ وقت کم گزرا۔ اس کے بعد بھی ہم کربلائی، بہت فرق ہے میرے عزیز، سمجھیے گا بہت فرق ہے۔ خالی کربلائی لکھ دینا، اس کے علاوہ بہت سارے افراد کہتے ہیں ہم غدیری ہیں، بہت سارے افراد کہتے ہیں ہم تبرعی ہیں۔ ارے کتنے ٹاپ کے کچھ کے ہیں ہم مولائی ہیں۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ میں اگر یہ نام لے رہا ہوں تو کسی پرسن کا نہیں لینا چاہتا ہوں، میں صرف ایک اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ صفات پیدا کر لینے سے اگر حقیقی صفات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں تو آپ مصداق ہیں، اور اگر آپ کے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتے تو آپ کی صفت اور مصداق میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں یعنی مصداق پا جائے صفت اپنا تو کیا بات ہے، موصوف سے جا کر کے چسپا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں وہ زیارتی ہیں، وہ نمازی ہیں۔ ارے چاہ کر کے سیاسی بصیرت پیدا کرو۔ ہمارے یہاں بہت سارے افراد صرف اس لیے وہ ہوتے ہیں ہمیں نمازی سے تو مطلب ہے، بقیہ کیا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیں مجلسی تو مطلب ہے، ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہمیں اس سے تو مطلب ہے۔ ہاں اگر آپ کسی خاص مشن پہ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ دین کو فائدہ پہنچا رہے، بہت اچھا، لیکن اگر آپ اس کی آڑ میں مکاری کر رہے ہیں تو یہ سمجھیے خود کو دھوکہ دے رہے، کسی اور کو نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ولایت اور سیاسی شعور نہیں پایا جائے گا تو پھر وہ کوفی جنہیں ہم کوفی کہتے ہیں، کوفی لا یوفی، کہ جن کے اندر وفاداری نہیں پائی گئی۔ اب وفاداری پائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آج کوفے کے اندر پائے جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی مصداق تلاشا جائے گا تو وہ
ان کو تلاشتا ہے جو بے وفائی کرتے ہیں. جیسے ایک اس پہ کسی نے سوال کیا تھا, جواب اسے اس پہ دے دیتے ہیں کہ صاحب آپ کسی ملک کے خلاف مرد آباد زندہ باد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کے خلاف زندہ باد مرد آباد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ کہا ہم کسی ملک کے خلاف نعرے نہیں لگاتے, اس نعرے سے مطلب صرف جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں, نہ یہ کہ جو عوام ہوتی ہے اس کے خلاف نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ بھی ایک سیاسی شعور ہے. ورنہ بہت سارے افراد کیا ہوں گے, وہ کسی بھی ملک کو وہ لے کر کے اچھا کیا وہاں فلاں ملک میں مومن نہیں پائے جاتے؟ نہیں, آپ دھوکہ نہ کھائیے, آپ ان چیزوں میں نہ رہیے, کیونکہ یہ ایک شعور پیدا کرنا ہے, اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا تب آپ کامیابی کی طرف جائیں گے, تب آپ ان چیزوں کی طرف جائیں گے جہاں پر یعنی ہمیں جانا چاہیے. اور ولایت سے سیاسی شعور اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ سقیفہ کو سمجھیں گے. اگر آپ سقیفہ کو نہیں سمجھ پائے تو کربلا نہیں سمجھ پائیں گے. اور سقیفہ کو سمجھنے کے لیے جب تک پیغمبر کا آخری دور 18 ذی الحجہ سے لے کر کے آپ کی شہادت یا آپ کی وفات تک کا, جب تک یہ دور آپ نہیں سمجھیے گا کہ یہ اتنے کم وقت میں یعنی 3 مہینہ 10 دن میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہو گیا تھا. 3 مہینہ 10 دن کہہ رہا ہوں, یعنی 18 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 دن ادھر 28 دن ادھر, تو سیاست کل کتنے دن ہو گئے؟ 70 دن. 70 دن کی سیاست اگر آپ نہیں سمجھ پائے کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے. اور جتنا کھیل ہوا ہے یہ کل 70 دن کی سیاست میں ہوا ہے, اور یہی 70 دن کی سیاست سمجھ جاؤ گے تو ولائی شعور, ولائی سیاست, ولائی موقع محل, سیاست علوی اور سیاست شامی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کہ تب سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کہاں پر بھٹک رہا تھا اور اسلام کو کہاں پر تنہا چھوڑا گیا, اور اس کے بعد یہ بھٹکتے بھٹکتے اس منزل پر آ گیا کہ حسین ابن علی کو اپنی قربانی دینی پڑی, اس منزل پر آ گیا. تو بہرحال ہمیں یہاں تک نہیں جانا ہے. جب ولایت اور سیاسی شعور پیدا ہو جائے گا تو ہم کامیابی تک پہنچ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.